بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں اور پہلے 2 ارکان اسلام یعنی کلمہ شہادت اور نماز کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ ارکان اسلام وہ ہیں جن پر اسلام کی امارت قائم ہے۔ کلمہ شہادت ارکان اسلام کا پہلا جز ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، نماز کی اہمیت کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان وجہ امتیاز ہے، اس لیے اسے ہدایت اور تقویٰ کے بنیادی شرائط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نماز نجات کی شرط ہے اور ایمان کی محافظ ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ارکان اسلام کا تیسرا رکن یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بہت تاکید فرمائی ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ ترجمہ: اور میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، تو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ بے حد اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انسانی معاشرے کے قیام میں نظام معیشت کو بنیادی اور اساسی حیثیت حاصل ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی اہمیت کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا، حالانکہ وہ اسلام کی دوسری باتوں کو مانتے تھے، اور یہ تاکید کی میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض یعنی نماز اور زکوٰۃ کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے عمل سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندے کا یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، اور زکوٰۃ و صدقات کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اسے اپنے ذمہ لوگوں کا قرض قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ التغابن آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کو قرض حسنہ زکوٰۃ و صدقات دو تو وہ اس کے ثواب کو تمہارے لیے بڑھاتا رہے گا اور تم کو معاف کر دے گا، وہ تو بڑا قدردان اور تحمل والا ہے۔ ایک دوسری جگہ یہ ارشاد ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 39۔ ترجمہ: اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دگنا کرنے والے ہیں۔ ہاں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے بھی قرآن کریم میں سخت سزا سنائی ہے، ایسے لوگوں کو بہت دردناک عذاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور اس دردناک عذاب کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے، سنن نسائی۔ ترجمہ: جس شخص کے پاس مال ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت دے دی جائے گی اور اس کے منہ میں زہر کی 2 تھیلیاں ہوں گی، اور وہ اس آدمی کی تلاش میں نکلے گا یہاں تک کہ اس شخص پر قابو پا لے گا اور کہے گا، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کی صحت و قبولیت، اس کے احکام کی بجا آوری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی علامت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 5۔ ترجمہ: پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا مغفرت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے، یا کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ انہیں زکوٰۃ کے مصارف کہتے ہیں۔ مصرف کی جمع ہے اور اسے خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف اس طرح بیان فرمائے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ ترجمہ: صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں اور جن کی دل جوئی کرنا منظور ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں اور جہاد میں اور مسافروں میں، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب ہم ان مصارف کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔
نمبر 1 فقراء، ان تنگ دست لوگوں کی مدد جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دوسرا ہے مساکین، ان لوگوں کی مدد جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔ تیسرا عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں دی جائیں۔ مؤلفہ القلوب، نو مسلموں کی مدد تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں۔ غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا جائے۔ بے گھر اور مفلس لوگوں کے قرضوں کو چکانے میں صرف ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور تبلیغ اسلام کے لیے سفر کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ مسافر جو اپنے سفر کے دوران روپیہ نہ رکھتا ہو اگرچہ گھر میں سب کچھ موجود ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی مقدار کو نصاب کہتے ہیں، یعنی کتنی زکوٰۃ، کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے۔ سال بھر میں اس مقررہ نصاب کی ادائیگی نہ تو متوسط طبقہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور نہ امراء اور دولت مندوں کے لیے اتنی کم ہے کہ ان کی نگاہ میں کوئی وقت ہی نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اعلیٰ قانون سازی سے کام لے کر زکوٰۃ کو اس کے نصاب و مقدار کے ساتھ فرض کیا۔ زکوٰۃ کے لیے مختلف اشیاء کا نصاب اس طرح سے ہے: 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، مال و دولت، روپیہ، پیسہ اور تجارتی سامان کی قیمت اگر مذکورہ بالا سونے اور چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ چوپایوں کے ریوڑ چراگاہوں میں چر رہے ہوں تو ان پر اس طرح زکوٰۃ آتی ہے: اونٹوں کے ریوڑ میں 5 یا اس سے زیادہ پر، گائے بھینس کے ریوڑ میں 30 سے زیادہ پر، بھیڑ بکری کے گلے میں 40 سے زیادہ پر، غلے اور پھلوں کے لیے 5 وسق جو اونٹ کے 5 بوجھ کے برابر ہوتا ہے کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے اصول کیا ہیں؟ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کو انفرادی طور پر خرچ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے بیت المال میں داخل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اجتماعی ہے، جبکہ غیر اسلامی ریاست کے زیر فرمان مسلمانوں کو باہمی تعاون یا کسی تنظیم کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ رشتہ دار جن کی کفالت شرعی طور پر واجب ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ، بیٹی، شوہر، بیوی وغیرہ۔ ہاں اگر دور دراز کا کوئی عزیز ہو تو اسے غیروں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ ایک علاقے کی زکوٰۃ عموماً اسی علاقے میں تقسیم کی جاتی ہے، مگر ہنگامی صورتوں میں یا مستحقین کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے علاقے میں بھی بھجوائی جا سکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ روپیہ زکوٰۃ میں سے ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں یہ اطمینان کر لے کہ وہ مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ صرف مستحق کو ملنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ التوبہ 103 ترجمہ: آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک اور صاف کر لیں گے۔ انسان پاک صاف دل کے ساتھ صاف ستھری کمائی کر سکتا ہے اور اس کے دیے ہوئے روپیہ سے کسی غریب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ سودی نظام معیشت کا بہترین حل ہے۔ قرآن کریم میں اسے یوں بیان کیا گیا: سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور مال زکوٰۃ میں برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور ملکی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ چوری، ڈاکہ زنی جیسے جرائم کی کمی سے ملک کا امن بحال ہوتا ہے۔ گردش زر قائم رہتی ہے جس سے طبقاتی اختلافات جنم نہیں لیتے۔ قوم کی کفالت اور پرورش کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان تمام فوائد کے پیش نظر زکوٰۃ کا معاشی نظام میں ایک خاص مقام ہے جو ہر طرح کی اونچ نیچ اور تفرقہ کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی نظام میں زکوٰۃ کامیاب نظام ہے۔ اس کے بعد ہے ارکان اسلام کا چوتھا اہم رکن روزہ۔ روزہ کے لیے عربی میں صوم کا لفظ آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان اوقات میں ارادتاً کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ نماز کی طرح روزہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی قوموں پر بھی فرض رہی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں
جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کی فرضیت میں پرہیزگاری کی حکمت پوشیدہ ہے، جو تمام پچھلی قوموں کے لیے بھی فرض کی گئی تھی اور اب بھی اسی طرح فرض کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلالت ہے، منجملہ ان کتابوں کے جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے بھی ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو، اس کو ضرور اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی ماہ میں وحی کی ابتدا ہوئی اور قرآن کریم نازل ہوا۔ اسی برکت والے مہینے میں جو بھی نیکی کی جائے، اس کا اجر عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ روزہ جیسی عبادت کا رمضان کے مبارک ماہ میں فرض ہونا بھی بذات خود بڑی اہمیت کی بات ہے۔ روزے کی عبادت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، ترجمہ، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، مگر روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں جتنا چاہے دے دوں گا۔ روزہ داروں کی مدد کرنا اور ان سے خوش خلقی سے پیش آنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ روزہ افطار کروانے کا بھی ویسا ہی ثواب ہے جیسا کہ روزہ رکھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ ترمذی، ترجمہ، جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، وہ اپنے گناہ معاف کروائے گا اور خود کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ روزہ دار کے اپنے ثواب میں کمی واقع نہ ہوگی۔ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خواہشات نفس پر قابو پا کر ایک شخص برائی سے نفرت کرنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ضبط نفس کی یہ کیفیت اللہ کے نزدیک بے حد پسندیدہ ہے۔ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ روزے سے انسان کی روحانی قوت تیز تر ہو جاتی ہے، اسی لیے رمضان کو دلوں کو روشن کرنے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات ترک کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی سے بچنے کا نام ہے۔ ضبط نفس روزے کی اساس ہے۔ روزے سے قول و عمل دونوں قسم کی عبادت ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور دن بھر کچھ نہ کھانے پینے اور اللہ کی جانب لو لگانے سے صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور مشکلات کے حل کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ کم غذا پر قناعت کی عادت سے آپس میں ایثار کو فروغ ملتا ہے۔ بھوک پیاس سے جسم کے کثیف مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ طبی تشخیص کے مطابق صحت کی بہتری کے لیے ہفتے میں ایک دن کچھ نہیں کھانا چاہیے، اس سے ذہنی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ صحت مند معاشرے کی تشکیل اور قومی ترقی میں روزے کا بڑا دخل ہے۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک ہی عبادت میں مشغول ہو جانا باہمی مساوات و اتحاد کا باعث ہے۔ رمضان کو مواسات اور غمگساری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ارکان اسلام کے آخری رکن یعنی حج کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حج کے معنی کیا ہیں، قرآن کریم میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے، آداب حج کیا ہیں، مناسک حج کیا ہیں، حج کن لوگوں پر فرض ہے، حج کے کیا فوائد ہیں، ان سب کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔